درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، لوہے مزار دیکھ کے ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ ممتا کا جذبہ آخر میں سلو کا باعث بن جاتا ہے، جہاں ممتا وہاں کی بیوی بیمار ہو جاتی، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ عبداللہ باہر نکلتا ہے تو ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس امرتیاں ہوتی ہیں، مٹھائی کی ایک قسم ہے اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ تو وہی بھوت ہے۔ شبلی نعمانی بھی یہی بات کرتے ہیں جو مولانا ظفر علی خان نے بات کی تھی۔ تو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، اور دوسرا مضمون ہے سقراط افادات مہدی، اور اس کے بعد افسانے ہیں منظور، کتبہ، مائیں، سیاہ فام، محسن محلہ، کنڈکٹر۔ ان افسانوں اور مضامین کا ہم سرسری سا جائزہ لیں گے، طائرانہ نگاہ ڈالیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ اہم سوالات کون کون سے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ 5 بڑے نام ہیں اردو ادب میں: سر سید، حالی، نذیر، شبلی اور آزاد۔ اور شبلی نعمانی مورخ ہیں، تاریخ نویس ہیں، سوانح نگار ہیں اور مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور باقی جو کام تھا ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے کیا تھا، صفحہ نمبر 1 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یہ ان کا مضمون ہے۔ مسلمانوں کا پہلا دور تعلیم یہ کیسا تھا، اس میں کتابیں کم لکھی جاتی تھیں، حافظے سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، میموری سے، سند و روایت کا قدیم طریقہ رائج تھا۔ اور دوسرا دور جو ہے اس میں تدریسی مراکز قائم ہوئے مختلف علاقوں میں، اور طریقہ تدریس املا تھا، اور جو کتاب لکھی جاتی تھی اس کو امالی کہا جاتا تھا۔ مناظرہ جو ہے اس کا رواج تھا، دینی تعلیم، اور امراء کا اہل علم سے رویہ بہت اچھا تھا۔ پہلے اور دوسرے دور میں فن کی تعلیم، جبکہ تیسرے دور میں کتابی تعلیم کی بنیاد پڑی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ مضمون سرسری سے اس کا صفحہ نمبر 2 دیکھیے، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اور اس میں دیکھیے کہ 145 ہجری تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ تو یہ اس کا جواب ہے، اس دور میں کتابیں کم لکھی جاتی تھیں اور حافظے سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، سند و روایت کا طریقہ۔ دوسرا دور دیکھیے، دوسرا پیراگراف دیکھیے جی، صفحہ نمبر 2 پہ۔ تعلیم کا دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے، اور مسلمانوں کی جو تدریس تھی اس کے مراکز کون سے تھے؟ مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس۔ اب مرو جو ہے یہ ترکمانستان کا شہر ہے، اور ہرات افغانستان میں، نیشا پور ایران کا شہر ہے، اور اسی طرح بخارا ازبکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ وہ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم تھے، اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے سین، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات یہ تھے۔ صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، اس میں مختلف علوم کا بھی ذکر ہوا ہے۔ نحو، معانی 5ویں لائن میں، لغت، فقہ، اصول۔ معانی کا مطلب ہے الفاظ کے مطالب اور مفاہیم کا علم، اصول کسی علم یا فن کے بنیادی قواعد، اور اسی طرح لغت کا دیکھیے الفاظ کے معنی ترتیب دینے کا علم، اور طبقات ایک ہی زمانے یا عمر کے لوگوں کے حالات و واقعات بیان کرنا۔ پہلا پیراگراف، اس میں کچھ علوم کا ذکر ہے، تو یہ سارے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ تو انہوں نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، فلسفہ، منطق وغیرہ۔ فلسفہ وہ علم جو اشیاء کی ماہیت و حقیقت اور ان کے وجود کے اسباب پر بحث کرتا ہے۔ منطق عقلی دلائل کا علم ہے۔ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اور اس دور میں جو طریقہ تدریس تھا، صفحہ نمبر 3 سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے، تعلیم کا مستند جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ املا، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لیکچر دینا۔ امالی کسے کہا جاتا ہے؟ تو طالب علم استاد کے خاص لفظوں کو
لکھتے تھے اور اس سے کتاب تیار ہوتی تھی، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ امالی۔ تو دوسرے دور میں تعلیم کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ دور دراز کا سفر ضروری تھا۔ تلسان، علماء کا مخصوص لباس، دوسرے پیراگراف میں اس کو تلسان کہتے تھے۔ اور جس طرح آج کل یونیورسٹی سے ڈگری وغیرہ لیتے ہیں تو یہ لباس پہنا جاتا ہے، اسی طرح علم کلام کا یہاں پہ ذکر آیا۔ علم کلام دوسرے دور میں اس کو بھی مذہبی حیثیت حاصل ہوئی، وہ علم جس سے الفاظ کے درست استعمال کا طریقہ معلوم ہو۔ اور آگے دیکھیے صفحہ نمبر 5 پہ، ہر شخص آزادی سے اپنے پسندیدہ علوم کی تعلیم حاصل کر سکتا تھا اور مضامین کا انتخاب کر سکتا تھا۔ عمراء کا اہل علم کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1924 تک یہ تھی، 623 سال تک انہوں نے حکومت کی، 36 عثمانی سلاطین نے حکومت کی۔ اس زمانے میں گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ تو مغرب میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا۔ جو تیسرا دور تھا اس میں املاء کا طریقہ جاتا رہا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ اور نیچے آ جائیے صفحہ نمبر 6 پہ، بلو میں دیکھیے، ہلاکو خان نے بغداد کو جب غارت کیا، تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، علم سے محروم کر دیا۔ تو محقق طوسی جو ہے اس کے ہاتھ میں اوقاف کا تمام انتظام دیا۔ محقق طوسی نے رصدگاہ قائم کی۔ رصدگاہ کسے کہتے ہیں؟ رصدگاہ کہتے ہیں وہ مقام جہاں بیٹھ کر ستاروں کی گردش وغیرہ دیکھتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے اس آرٹیکل میں مضمون میں مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، لیکن جان بوجھ کر میں نے پرہیز کیا ہے۔ آخری پیراگراف میں کہتے ہیں پرہیز کے سلف کے جو کارنامے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے بزرگوں کے، تو قوم کی آج جو حالت ہے وہ دیکھیے۔ شبلی نعمانی بھی یہی بات کرتے ہیں جو مولانا ظفر علی خان نے بات کی تھی۔ تو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ رموز اوقاف یہ ہم نے سوال کر لیا تھا، اب آگے چلتے ہیں۔ شبلی نعمانی ہم نے پڑھا سیرت نگار مورخ، اور مسلمانوں کا جو قدیم طرز تعلیم ہے اس کو انہوں نے 3 ادوار میں تقسیم کیا، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ اور آخر میں انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف بزرگوں کے آباء و اجداد کے کارنامے پڑھ لینا، ان کا ذکر کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہے نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ سقراط، افادات مہدی۔ سقراط کون تھا؟ فلسفہ کا معلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے یہ پیدا ہوا اور 399 سال پہلے فوت ہوا، اور اس کا تعلق یونان سے تھا۔ عمر تھی اس کی 71 سال۔ شاگردوں میں ہیں افلاطون، زنوفن، اینٹیشنز، الکبیدش۔ اس کے نظریات کے باعث اسے قابل گردن زدنی ٹھہرایا گیا۔ طرز وفات ہے سزائے موت، زہر کا پیالہ اس کو پلایا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، ورنہ سقراط اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ مہدی افادی نے یہ مضمون لکھا ہے اور ان کے مضامین کا مجموعہ ہے افادات مہدی۔ افادات کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ افادات کسے کہتے ہیں؟ علمی نکات کو، مفید ارشادات کو۔ تو سقراط جو ہے اس کا باپ بت تراش تھا۔ سقراط نے بھی شروع میں یہی پیشہ اختیار کیا، پھر فوج میں بھی یہ گیا، لیکن فوج سے بھی اس کا دل اچاٹ ہوا۔ زنوفن اور السیبائیڈس کی جان بچائی اس نے۔ صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیے، پھر اس کا دھیان جو ہے فلسفہ کی طرف ہوا، لیکن اس پر الزام عائد کیا گیا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے، لڑکوں کو سکھاتا ہے کہ والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔ عدالت نے اسی بنا پر اس کو مجرم ٹھہرایا اور واجب القتل قرار دیا۔ صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیے، دیکھیے، تو داروغہ جیل نے کہا کہ آپ بھاگ جائیے، تو سقراط نے کہا میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ تو جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ تو سقراط کے جو نظریات ہیں وہ اس کے شاگردوں زنوفن اور افلاطون نے قلم بند کیے۔ سقراط نے بذات خود جو ہے کچھ تحریر نہیں کیا، 31 برس کی عمر پائی۔ تو اس کی جو
بیوی ہے وہ بڑی بدمزاج، شاید اس کے لائف سٹائل سے خوش نہیں تھی۔ سقراط کے اقوال کون سے ہیں؟ وہ مذہب کی پابندی پر زور دیتا ہے، وقت کو قیمتی متاع تصور کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 12 پہ دیکھیے، بلو میں لکھا ہوا ہے، یہ سارے اس کے اقوال ہیں۔ حصول علم پر زور دیتا ہے اور اس کے لیے وقت کی کوئی خاص قید نہیں ہے۔ جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے اور غیبت کرنے والے کو وہ شریف آدمی نہیں سمجھتا، اور سچائی پر کامل یقین رکھتا ہے اور پھر کر گزرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں، بے جان چیزیں سمجھتا ہوں جو سچ پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ منظور افسانہ ہے، یہ سارے افسانے ہیں۔ منظور کتبہ مائیں سیاہ فام محسن محلہ کنڈکٹر۔ منظور 9-10 برس کا رجائی پر امید، خوش درد مند اور خوش رکھنے والا لڑکا، خوش رہنے والا اور خوش رکھنے والا لڑکا۔ دوسرا جو پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے، منظور بھی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اور اختر بھی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ تو اختر کو دل کی بیماری ہوتی ہے، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ اختر جو ہے اس کی عمر 32 برس ہے۔ کورونری تھرمبوس دل کا عارضہ ایک دل کی بیماری ہے، دل کی نالیوں میں خون کا جم جانا۔ تو کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تکالیف کے باوجود دوسروں کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تو منظور افسانہ دیکھتے ہیں۔ منظور افسانہ اس حوالے سے اشعار سنیے۔ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، دلوں میں زخم ہونٹوں پر تبسم، دلوں میں زخم ہونٹوں پر تبسم، اسی کا نام تو زندہ دلی ہے، اسی کا نام تو جی۔ تو صفحہ نمبر 55 پہ آ جائیے۔ سعادت حسن منٹو، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، متنازع افسانہ نگار، ترقی پسند، جدید افکار کا لمبردار۔ تو اختر جو ہے خراب حالت میں اس کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی ہے، کسی کی جان بچانا بہت بڑی نیکی ہے، دعاؤں، ہمدردی اور حوصلے سے بیمار لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے آتے۔ اختر کو بیماری ہوتی ہے کورونری تھرمبوس، اور اختر کی زندگی میں اطمینان اور راحتوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اختر جو ہے وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے؟ 25 روپے ماہوار، 25 روپے ماہوار کارخانے میں وہ ملازمت کرتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ پر ایک اور مریض آتا ہے، اور اختر جو ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے دائیں طرف ایک اور مریض ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ منظور۔ اسپتال کے اہلکاروں کے ساتھ منظور کا جو رویہ ہے محبت اور شفقت بھرا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ معمولی ہوتی ہے، لیکن جو ہے منظور بہت خوش، حشاش بشاش، درد مند لڑکا ہوتا ہے، اور اختر کو بھی وہ خوش رکھتا ہے۔ یہ سب نرسیں اس کی بہنیں ہیں، سب ڈاکٹر اس کے دوست، مریضوں میں کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی اس کا بھائی۔ اختر کو خوشخبری سناتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اختر کو دل کے 2-3 دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بچانے والی کوئی اور ذات نہیں، کون سی شخصیت ہے؟ منظور۔ وہ کوئی معجزہ نہیں، وہ کون ہے؟ منظور ہے۔ تو منظور جو ہے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا، اس کی بیماری کی وجہ لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 59 پہ دیکھیے۔ ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ منظور کبھی صحت یاب نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ اس کے والدین کا دل رکھنے کے لیے اس کو ہسپتال میں داخل کیے رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے صفحہ نمبر 60 پہ آ جائیے۔ اختر کو دل کے 2-3 دورے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچ جاتا ہے۔ منظور جو ہے وہ آخر میں بیچارہ مر جاتا ہے، نرس اطلاع دیتی ہے کہ صبح 5:30 بجے وہ مر گیا۔ تو دیکھیے جو دوسروں کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے وہ خود آخر میں مر جاتا ہے۔ تو کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تکالیف کے باوجود دوسروں کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جی اگلا افسانہ دیکھیے، کتبہ لوح مزار۔ متوسط طبقے کے کلرک کی کہانی، آرزوؤں کو حسرت میں بدل دینا اچھا کام نہیں۔ یہ کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوح مزار۔ اس کا جو عنوان ہے کتبہ ہے، اور کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لوح مزار۔ عمارت پر یا قبر پہ جو تختی لگائی جاتی ہے اس پہ نام وغیرہ کندہ کرایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے۔
تو لوح مزار تختی کتبہ، لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، لوح مزار دیکھ کے ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ صفحہ نمبر 68 پہ صبح و شام دونوں اوقات میں سڑکوں پر کلرکوں کا رش ہوتا ہے، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ صفحہ نمبر 69 پہ دیکھیے، شریف حسین جو ہے مختلف دکانوں سے گزرتا ہے، ایک سستے مال کی دکان سے اس کو ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا وہ دیکھتا ہے تو کباڑیے سے وہ قیمت پوچھتا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیے صفحہ نمبر 70 پہ، تو کباڑی جو ہے اس کو قیمت بتاتا ہے کتنی؟ 3 روپے، اور وہ کہتا ہے کہ 1 روپیہ دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے 1.25 روپیہ بھی آپ نہیں دیں گے، تو پھر وہ شریف حسین مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ کتبہ آپ خرید لیں، اور وہ اس کو جو سنگ مرمر کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے خرید لیتا ہے۔ کتبے سے متعلق اسے مختلف خیالات آتے ہیں کہ ہیڈ کلر کی ہی صحیح اور سپرنٹینڈنٹ بن جائے گا، یا کم از کم ہیڈ کلر کی اس کو مل جائے گی۔ آخر میں بلو میں دیکھیے صفحہ نمبر 71 پہ دیکھیے، کتبے پر نام وہ کندہ کراتا ہے، الماری میں رکھوا دیتا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 72 پہ دیکھیے، 72 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی پہلی نظر کتبے پر پڑتی، دوسرے پیراگراف پہ، دفتر سے تھکا آ رہا واپس آتا، اس خیال سے کہ اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے اس کو رکھ دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 73 پہ دیکھیے، تو وہ سوچتا ہے کہ ترقی تو قسمت سے ہی حاصل ہوتی ہے، میرے جیسا جو متوسط طبقے کا فرد ہے وہ کیسے گھر بنا سکتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں اس پہ نام لکھواتا ہے کتبے پہ، اور سوچتا ہے کہ میں اس کو چھوٹا سا مکان بناؤں گا اور اس کو باہر نصب کراؤں گا، لیکن دیکھیے انسان سوچتا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہو کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور قسمت ان کے ساتھ کیا کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان دنیا کے مکان بنانے کی فکر میں ہوتا ہے اور ادھر اس کا آخرت کا گھر تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب شریف حسین سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام لکھواتا ہے، کبھی کتبے کو بیکواڑ کی الماری میں رکھتا ہے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو، کبھی کاٹ کے بکس میں، کبھی چارپائی کے نیچے۔ 55 برس کی عمر میں اس کو پینشن ملتی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی کفایت شعار ہوتی ہے اور بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں وہ۔ تو 55 برس کی عمر میں اس کو شریف حسین درجہ دوم کلرک کو پینشن مل جاتی ہے۔ اب پینشن پہ قطع سنیے جی، میرے مولا ذرا اٹینشن دے، میرے مولا ذرا اٹینشن دے، سینئر افسروں کو پینشن دے، سینئر افسروں کو پھر عطا کر مجھے پروموشن، پھر عطا کر مجھے پروموشن، اور 6 بار ایکسٹینشن دے۔ شریف حسین جو ہے 3 سال گزر جاتے ہیں پینشن وصول کرتے، نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وفات پا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا بیٹا، شریف حسین کا بیٹا گھر کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہی کتبہ ملتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دیکھیے میرا والد جو تھا اس کتبے کو، اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو اپنے گھر کے باہر لگانا چاہتا تھا، اور وہی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرا کے سنگ تراش سے اس کی قبر پہ لگا دیتا ہے۔ تو شعر سنیے، لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، مرحوم زندگی کی حراست میں مر گیا۔ احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی شاعر، افسانہ نگار، صحافی، تو شاعر بھی ہیں اور یہ افسانہ نگار بھی ہیں۔ تو ان کا یہ افسانوں میں زیادہ تر انہوں نے دیہات کی زندگی کی عکاسی کی۔ ان کی ایک غزل بھی ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا۔ 2 جھگڑالو پڑوسنوں کی یہ کہانی ہے، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ۔ تو جھگڑے کا آغاز کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بیگم راجہ کی طرف سے۔ بیگم راجہ کی طرف سے جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے، اور جس دن جھگڑا نہیں ہوتا محلے والے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج جھگڑا نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ مامتا کا جذبہ آخر میں صلح کا باعث بن جاتا ہے، جہاں مامتا وہاں لڑائی معمول بن چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی کہ اس نے پلنگ گھسیٹا ہے کمرے میں، زلزلہ آ جاتا ہے تو دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ محلے والے سمجھاتے ہیں بزرگ کہ آپ بیگمات کو روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بات ہے۔ محلے والوں کو جھگڑے میں زیادہ لطف نہیں آتا تھا،
تو اس میں الزام تراشی نہیں ہوتی تھی، بہتان تراشی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کو لطف نہیں آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ گیند بالٹی میں گرنے پر لڑائی، بیگم خواجہ کے بچے کی ران پینسل سے زخمی ہونے پر لڑائی ہوتی ہے، بیگم راجہ جو ہے اپنے بیٹے کی پٹائی کر دیتی ہے اور بیگم خواجہ اس کو روکتی ہے۔ بیگم راجہ کہتی ہے تو جگ جگ جیے، تو جگ جگ جیے، تو سیرے باندھے، میں تو کہتی ہوں خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔ دونوں بیگمات ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کرتی ہیں، دونوں بیگمات ممتا کے اظہار پر لڑائی کا خوشگوار خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ افسانہ دیکھیے، سیاہ فام کا مطلب ہوتا ہے کالی رنگت والا، اور شوکت صدیقی جو ہے انہوں نے یہ افسانہ لکھا ہے، ناول نگار ہے، افسانہ نگار ہے۔ عبداللہ رکشہ ڈرائیور حادثے کے بعد لوگوں کو ہراساں کرتا ہے کہ میں گوروں کا قبرستان ہوتا ہے۔ ایک کرنل کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ وہ دشمن سے لڑتے ہوئے مر گیا اور اس کی روح آتی ہے، مکھن ٹوش کا وہ نعرہ لگاتا ہے، ڈبل روٹی پہ جو مکھن لگاتے ہیں۔ تو عبداللہ جو ہے جب اس کا حادثہ ہوتا ہے، رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، تو دورانی ایک کار ڈرائیور اس کو ٹکر مارتا ہے، بچ جاتا ہے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس حادثے میں، مجبور ہو جاتا ہے مانگنے پہ، اور اس کی بیوی پھر بیمار ہو جاتی ہے۔ تو افسانے میں ایک اور کریکٹر بھی ہے سکینہ کا، اس کا بیٹا گھر سے بھاگ جاتا ہے، ٹرین حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، وہ کھانا بھی پکاتی ہے، اسے تقسیم بھی کرتی ہے، اور جو عبداللہ کی بیوی بیمار ہو جاتی، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ عبداللہ باہر نکلتا ہے تو ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس امرتیاں ہوتی ہیں، مٹھائی کی ایک قسم ہے اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ تو وہی بھوت ہے، کرنل کا بھوت ہے۔ تو وہ جو ہے پھر مونگ پھلی والا بھی ایک دن ہوتا ہے، اس سے بھی وہ سب کچھ لے لیتا ہے، وہ بھی ڈر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تو روٹین بن جاتی ہے، وہ تو ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مکھن ٹوش کا وہ نعرہ لگاتا ہے، لوگوں سے چیزیں چھین لیتا ہے کھانے پینے کی اور ہراساں کرتا ہے ان کو۔ آخر میں جا کے جب لوگ باہر نکلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو وہ پھر مکھن ٹوش کا نعرہ لگاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، ایک پتھر جو ہے آتا ہے، پھر پتھروں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں جا کے جو ہے ایک پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے مرا، پھر وہاں پہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنا المناک اس افسانے کا انجام ہے۔